بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی ترجمہ، ترکیب اور تفسیر کے سبق میں خوش آمدید۔ سورہ نبا ہماری چل رہی تھی، پہلی 5 آیات کی لغوی صرفی تحقیق، ترکیب اور اسی طرح تفسیر ہو چکی تھی۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 6 سے لے کے 10 تک کے ترجمہ کریں گے، لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں ترکیب ہوگی اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ الم نجعل الارض مہادا، علم کیا ہم نے نجعل نہیں بنایا، الارض زمین کو، مہادا بچھونا، والجبالا اور پہاڑوں کو، اوتادا میخ یا کیل، وخلقناکم اور ہم نے پیدا کیا تمہیں، ازواجا جوڑا جوڑا، وجعلنا اور ہم نے بنایا، نومکم تمہاری نیند کو، سباتا تھکاوٹ کے دور کرنے کا ذریعہ، وجعلنا اور ہم نے بنایا، اللیل رات کو، لباسا ڈھانپنے والی۔ یہ ترجمہ اس کا ہو چکا ہے۔ اب اس میں ہم چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ سب سے پہلا جو حرف ہے وہ ہے حمزہ۔ یہ حمزہ کے بارے میں آپ سمجھیں کہ یہ استفہام تقریری ہے۔ استفہام تقریری کس کو کہتے ہیں کہ سوالیہ انداز میں کوئی چیز پوچھی جاتی ہے، انکار کے انداز میں، لیکن مقصود انکار نہیں ہوتا بلکہ مقصود ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ والی بات ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بچھونا نہیں بنایا، بلکہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ تو اس طریقے سے بات کو ذرا پکا کیا جاتا ہے۔ ایسے استفہام کو جو بات کو پکا کرنے کے لیے ہے، اس کو استفہام تقریری یا استفہام اقراری کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے نجعل۔ نجعل آپ یہ دیکھیں مضارع معلوم سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، جعل اس کا مادہ ہے۔ جعل مادے کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے خلقہ، پیدا کرنا۔ ایک اس کا مطلب اور معنی ہوتا ہے سیارہ، سیارہ کے مطلب کر دینا۔ اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے سارا، ہو جانا۔ یہاں پہ یہ کس کے معنی میں ہے؟ یہاں پہ یہ سیارہ کے معنی میں ہے کہ ہم نے زمین کو کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ الارض زمین کو، مہادا بچھونا۔ تو یہ تو ہو گیا نجل۔ اس کے بعد آگے ہے الارض۔ الارض زمین کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے ارزون اور اراضی، دونوں اس کی جمع آتی ہے۔ آگے ہے مہادا۔ مہادا کے بارے میں سمجھے، اس کا مطلب ہوتا ہے بچھونا۔ اس کی جمع آتی ہے مہدن اور امہدتن، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ مہادا یہ خود ہی جمع ہے، اور اس کا مفرد جو ہے وہ مہدن ہے۔ اس کا جو باب ہے وہ باب فاتحہ ہے، مہدا یمہد مہدن یا پھر مہدن۔ مطلب اس کا کیا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے بچھانا۔ والجبال اوتادا، جبال یہ جمع ہے جبل کی، اور اس کا معنی ہے پہاڑ۔ اصل میں جو جبل والا مادہ ہے اس میں قوت اور سختی والا معنی پایا جاتا ہے، اور پہاڑ کے اندر آپ کو معلوم ہے کتنی سختی ہوتی ہے اور کتنی قوت اور طاقت ہوتی ہے۔ اور طبیعت کو بھی جبلت اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مضبوط ہوتی ہے، تبدیل نہیں کی جاتی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جبل گردت جبلت نہ گرد، کہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن جو طبیعت ہے، انسان کی جبلت ہے، وہ نہیں ہل سکتی۔ یہ تو ہو گیا جبال۔ آگے ہے اوتاد۔ اوتاد یہ جمع ہے وتد کی، اس کا معنی ہے میخ، کیل، جو ہم ہتھوڑی کے ساتھ دیوار کے اندر کیل ٹھونکتے ہیں، اس کو پرانی اردو کے اندر میخ کہا جاتا ہے، لیکن آج کی اردو کے اندر یہ میخ کے طور پہ استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس کو کیل ہی کہا جاتا ہے۔ اس کا باب ہے ضربہ، اور اس کا ترجمہ ایک تو ہے کیل لگانا، ایک ہے کھونٹی لگانا، یہ دونوں اس کے معنی کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلیں، خلقناکم۔ خلقنا یہ جمع متکلم فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس کا جو باب ہے وہ ناصرہ ہے۔ خلق یخلق، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، عدم سے وجود کے اندر لے کر آنا۔ یہ دونوں تقریباً ایک ہی معنی ہے، کیونکہ پیدا کرنا بھی اسی کو کہا جاتا ہے کہ ایک چیز نہ ہو اس کو پھر عدم سے وجود کے اندر لایا جائے۔ اس کے بعد آگے ہے کم ضمیر، یہ جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، مفعول کی ضمیر۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ازواجہ۔ ازواجہ یہ زوج کی جمع ہے، اس کا معنی ہے جوڑا۔ یہ تو آسان بات ہے، مشکل نہیں ہے اس میں۔ آگے چلیں، آگے ہے جعلنا۔ جعلنا کے بارے میں ساری وہی تحقیق ہے جو ہم نے نجل کے بارے میں کہی تھی۔ نجل میں یہ تھا کہ جمع متکلم کا صیغہ تھا، اور جعلنا یہ جمع متکلم فعل ماضی ہے، وہ فعل مضارع تھا، یہ فعل ماضی ہے۔ باقی معنی اس کے بھی وہی ہیں جو اوپر ہم نے کہا تھا کہ اس کا ایک معنی خلقہ ہوتا ہے، ایک معنی اس کا سیارہ ہوتا ہے، ایک معنی اس کا سارا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے نوم۔
نوم نامہ ینومو بھی آتا ہے اور نامہ ینامو بھی آتا ہے. اس کا باب سامیہ بھی ہے، اس کا باب نصرہ بھی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے نیند. اور آگے ہے سباتا. سباتا کا مطلب ہے راحت اور آرام. اس کا باب نصرہ بھی آتا ہے اور اس کا باب ضربہ بھی آتا ہے. اس کا جو مادے کا ترجمہ ہے وہ معنی ہوتا ہے کاٹنا، ختم کرنا. تو نیند کو بھی سبات اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تھکاوٹ کو، غم کو، فکر کو ختم کر دیتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری نیند کو سبات بنایا ہے، کہ غم اور تھکاوٹ اور فکر کو دور کرنے والی بنایا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے جالنا کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے. آگے لفظ ہے اللیل. اللیل رات کو کہتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے لیالی اور لیائل، دونوں اس کی جمع آتی ہیں. اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے لباس. لباس کہتے ہیں پردے کی چیز، اور اس کی جمع آتی ہے البسہ، اور باب اس کا ہے سامیہ، مطلب کپڑا پہننا سامیہ سے ہوگا، اور اگر ضربہ سے ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ چیزوں کو آپس کے اندر مکس کرنا. تو یہاں تک ہمارا ترجمہ بھی ہو گیا ہے اور لغوی صرفی تحقیق بھی ہو گئی ہے. اس کے بعد اگلی کچھ آیات ہیں، ان کی بھی ہم اسی طریقے سے ترجمہ اور لغوی صرفی تحقیق کریں گے. پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ ساری آیات کی ترکیب کریں گے اور آخر میں ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کریں گے.